بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مدر اسمال کچن۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک، خوشباش اور خیریت ہوں گے۔ آج یہ بناتے ہیں مزیدار سے بروکلی، چکن اور آلو کے پکوڑے، کچھ مکس کچھ سیپریٹ۔ تو سب سے پہلے لے لیں دھنیا 1 ٹیبل سپون، زیرہ 1 ٹیبل سپون، اناردانہ 1 ٹیبل سپون، نمک حسب ذائقہ، اور مرچیں آپ لوگ اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں، اگر پسند ہے ڈال لیں، ورنہ رمضان میں مرچیں اچھی نہیں ہوتی۔ اور یہ میں نے ڈال دیا میدا، بیسن کی جگہ میں میدا ڈال رہی ہوں، لیکن جو بیسن کا ٹیسٹ ہے وہ میدے میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی ٹرائی کرے میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چیک کر رہی ہوں کہ ایک پیکٹ میں بھی میدا تھا، شاپر میں ڈالا ہوا تھا، یہ کسی چیز سے رہ گیا تھا، تو ساتھ میں نے دوسرا ڈبے سے ڈال دیا اور چیک کر رہی تھی کہ میدا ہے یا کچھ اور ڈال دیا ہے، لیکن میدا ہی تھا۔ ساتھ میں نے ڈال دیا چاول کا آٹا 1.5 ٹیبل سپون۔ چاول کا آٹا کرسپ لانے کے لیے، کرسپی پن جو چاول کا آٹا ہوتا ہے اس سے کرسپی پن آتا ہے۔ 1-2 دفعہ پہلے بھی میں نے میدے کے ٹرائی کیے تھے، لیکن مجھے اتنے خاص نہیں لگے، لیکن پھر بھی چلو رمضان ہے، ریسیپیز چینج کرتے رہیں گے تو اچھا لگتا ہے۔ اور جو اب میں نے پانی ڈال دیا ہے وہ سبزیوں سے نکلا ہوا پانی ہے، اس میں نے سائیڈ میں چکن ڈالا تھا، لیکن یہ جسٹ ابھی ڈالا تھا۔ یہ پہلے جب میں پکوڑے بناتی ہوں تو سبزیاں کاٹ کے اس میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا ہاتھ سے مروڑ لیتی ہوں یا نچوڑ لیتی ہوں، تاکہ جو سبزیوں کا پانی ہے وہ تھوڑا پانی ڈال لیتی ہوں تاکہ سبزی اپنی پانی چھوڑ دے، اور اسی میں ہم بنائے پکوڑے تو ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے۔ بیسن وغیرہ ڈالیں گے تو زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میں نے جو پانی ڈالا تھا سبزیوں والا، اس کے بعد نارمل پانی ڈالا تھا، اور اس طرح نارمل سا بیٹر بنا لیا۔ اب میں ڈال رہی ہوں اس میں بروکلی، چکن اور پیاز۔ نمک مرچ آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں، ہم لوگ کم کھاتے ہیں مرچ وغیرہ، مرچ مسالے، تو میں نے کم ڈالا ہے۔ اب جو چکن، بروکلی اور پیاز ڈال دیا ہے ایک ساتھ، لیکن ہم پکوڑے بنائیں گے ایک سبزی کے، تو سب سے پہلے چکن بھی میں نے سبزی میں ہی شامل کر دیا۔ آئل پہلے سے ہلکا سا گرم ہوا تھا، تو اب سب سے پہلے بروکلی، اتنا گرم بھی آئل نہ ہو کہ اس میں جیسے ہی کوئی کسی بھی قسم کا پکوڑا ہو، آلو ہو، کچھ بھی وہ ڈال دے اور وہ اوپر سے جل جائے، اندر سے کچا رہ جائے۔ نہیں، آئل کو اتنا گرم رکھے کہ اس میں اگر آپ لوگ پکوڑے آلو کہ یا بغیر چپس وغیرہ چکن پیس کچھ بھی ڈالے، اس میں ہاتھ اگر آپ لوگوں کا جلے لگے تو وہ جلے نا، اتنا آئل گرم ہو۔ تو یہ ہلکا سا کنکنا گرم تھا۔ ایکسپلین اس لیے کر رہی ہوں کہ بچیاں اکثر گرم کر لیتی ہے آئل، اوپر سے جل جاتا ہے، نیچے سے کچا، تو پھر رمضان ظاہر ہے سب کا بی پی ہائی ہوتا ہے، کوئی بھوکا ہوتا ہے، کوئی انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ چیز بنے گی، تو اس وجہ سے پھر اس سے بہتر ہے کہ آئل کو ہلکا سا کنکنا گرم کرنے کے بعد اس میں جو بھی ڈالنا ہو تو آرام سے ڈالیں۔ اور اب میں نے بروکلی ڈال دیا، ساتھ میں چکن بھی ڈال رہی ہوں، اور ہاتھوں سے اس طرح ڈال رہی ہوں، میں کوئی چمچ وغیرہ زیادہ استعمال نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، ان کا جو ہاتھ کا استعمال ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کھانا بنانے میں۔ اور اب میں نے ڈال دیے ہیں کچھ آلو مزے کے لیے۔ یہ تو فرائز تو روز ہی بنتے ہیں نا بچوں کے لیے، کبھی ایک طرح کے کبھی دوسرے طرح کے، لیکن فرائز بنتے ہی بنتے ہیں، تو میں نے سوچا چلو ساتھ میں آلو بھی ڈال لیتے ہیں۔ تو جو بیٹر تھا وہ تھوڑا زیادہ تھا، تو پکوڑے بھی بن جائیں گے، اور کچھ مکس سبزی کے، کچھ الگ الگ بروکلی، پیاز اور چکن آلو کے۔ آپ لوگ جب بھی بنائیں ایک دن میں ایک ہی طرح کا بنایا کرے، اس وجہ سے کہ پھر کھائے نہیں جاتے۔ ہمیں تو ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کبھی کبھی زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ رمضان کھایا بھی نہیں جاتا، دوسرا ضائع ہو جاتا ہے، تو اس سے بہتر اتنا بنائے، اگر کسی کو دینا دلانا ہو تو اس حساب سے یا اپنے گھر کے بندوں کے حساب سے بنائیں، زیادہ نہ بنائیں تاکہ اگلے دن اس کو آپ لوگ پھینکیں، جتنا بنائیں جتنا کھانا ہو۔ تو یہ میں اتنا بنا رہی ہوں جتنا ہم نے کھانا بھی ہے اور دینا بھی ہے، یہ زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی کہے گا کہ نصیحت کر رہی اور خود عمل نہیں کر رہی، نہیں، اس حساب سے بنائے جتنا آپ لوگ کھانا چاہے اور جتنا دینا چاہے۔ تو یہ لے بھائی، بروکلی، چکن اور آلو کے پکوڑے تیار۔ گرم گرم آلو میرے ہاتھ پہ گر گیا، ایسا گرم تھا کہ بس۔ اور اب ہے پیاز کی باری، تو میں ڈال رہی ہوں پیاز۔ رمضان میں آپ لوگ جتنا بھی کنٹرول کر سکتے ہیں مرچ مسالوں والے کھانوں پہ، اور دوسرا ڈائٹ بھی تھوڑا سا کنٹرول میں رکھے، زیادہ فرائی چیزیں نہ ہی کھائے تو بہتر ہے۔ اور میں تو خود پکوڑا نہیں کھاتی، لیکن شوقین نہیں ہوں، لیکن بچوں کے لیے ظاہر ہے گھر والوں کے بنانی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات، عبادت کرے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے، بس یہی ایک موقع ہوتا ہے عبادت کرنے کا، باقی تو زندگی دوڑ میں لگی ہوئی ہے، یہ کام کریں گے تو اس کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یہی ایک موقع ملتا ہے، تو جتنا جلدی کام سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لے، تھوڑا سا عبادت کر کے سب کے لیے دعا کرے، قبول کرنے والا اللہ ہے۔
اور یہ لے بھائی پیاز تو 5 منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں. سب سے آسان پکوڑے مجھے پیاز اور مرچ کے لگتے ہیں جو سب سے جلدی اور جھٹ پٹ بن جاتے ہیں. ساتھ میں نے رکھی ہوئی ہے اسٹیم کرنے کے لیے بروکلی کھانا یعنی ڈائٹ کھانا. ساتھ میں کڑھائی میں بروکلی بھی ہے اسٹیم کے لیے. ساتھ میں چاول بنائے ہوئے جو کسی نے نہیں کھائے تو آئندہ کے لیے توبہ کر لی. اگر بناؤں گی بھی تو تھوڑے سے بناؤں گی, باقی بالکل بھی نہیں بنائیں گے. اور یہ ہے اب جو مکس سبزی تھی نا, مکس جس میں پیاز, ٹماٹر, آلو, بروکلی اور چکن اور ہرا دھنیا, اسی مسالے میں اسی بیٹر میں نے وہی سبزیاں اور چکن ڈال کے ساتھ میں ایک مکس سبزی کے ساتھ میں بنائیں گے پکوڑے نارمل طریقے سے. بس اتنے سے بنائیں گے اور 5 سے 10 منٹ لگے گئے, اس لیے کہ آئل بھی گرم تھا اور چکن اور مسالے بھی میرینیٹ ہوئے تھے. تقریباً 2 سے 3 گھنٹے پہلے میں پیاز ٹماٹر وغیرہ کاٹ کے میرینیشن کے لیے رکھ لیتی ہوں, تو ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور پکوڑے بھی آسانی سے بن جاتے ہیں. اور یہ لے بھائی ہمارے چکن اور مکس سبزی کے پکوڑے بھی تیار ہیں. ویسے میں بنا رہی تھی بروکلی کے پکوڑے, تو ساتھ میں ایڈ ہو کے اتنی ساریاں پکوڑیاں جمع ہو گئی. تو رمضان ہے, دل کرتا ہے بنانے کا لیکن پھر کھائے نہیں جاتے, تو تھوڑا کم بنایا کریں. یہ لے بھائی پکوڑے تیار ہے, بہت ہی مزیدار, بہت ہی اچھے ٹیسٹی میدے میں. لیکن اگر آپ لوگ بیسن میں بنانا چاہیں تو بہت بہتر ہے, اس لیے کہ جو ٹیسٹ بیسن کے پکوڑے کا آتا ہے نا وہ میدے اور چاول کے آٹے کا نہیں آتا. ویسے ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر بنانا ہے, پہلے بھی ویڈیو کو شروع میں نصیحت کی ہے, اب دوبارہ بھی کر رہی ہوں, اگر بنانا ہے تو بیسن میں بنایا کریں. ساتھ میں میدا اور چاول کا آٹا تھوڑا سا ڈال لیں, لیکن جو مین چیز ہے وہ ہے بیسن پکوڑوں کے لیے, جو بہت اچھی, بہت مزیدار اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں. ایک دفعہ یہ ویڈیو بھی ٹرائی کریں ٹیسٹ کے لیے, اور ویڈیو کو پورا شیئر کریں, پورا واچ بھی کیا کریں اور دیکھ بھی لیا کریں. ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں. اللہ سب کو خوش آباد رکھے, سب کی دعائیں عبادتیں قبول فرمائے, سب کی ریاضتیں قبول فرمائے, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے. اور ابھی ایک دفعہ ٹرائی کر لیتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں ہمارے پکوڑے. یہ ہے جو الگ الگ بنائے تھے, آلو, بروکلی اور چکن, اور کچھ جو مکس ہے وہ بھی دکھاتے ہیں. چلو ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں ابھی اذان سے پہلے, لیکن صرف آپ لوگوں کو دکھا لیتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں. اتنے مزے کے بنے تھے, لیکن وہی بیسن کی کمی. یہ پلیٹ کو میں نے چینج کر دیا, اور یہ ہے بروکلی. اوئے ہوئے ہوئے اتنا گرم گرم, لیکن جب اذان ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد بس ایک چیز چکھنے کے بعد دل ہی نہیں کرتا کہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے. اور یہ ہے مکس سبزی کے پکوڑے, اوئے ہوئے بہت ہی مزیدار. اور دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ خوش و آباد رکھے. اللہ حافظ.